حکومت کا نیشنل ٹیرف کمیشن کی تنظیم نو کا فیصلہ، وزیر اعظم نے اپیلیٹ ٹریبونل کو فوری فعال کرنے کی ہدایت کر دی۔ حالیہ کارکردگی کا تھرڈ پارٹی کے ذریعے جائزہ لینے کا حکم، کہا نئی ہدایات پر پیش رفت کے لیے اگلے مہینے بریفنگ دی جائے۔ صدر مملکت کے استعفے کی بات ہوئی، نہ ہی کوئی تجویز ہے۔ آرمی چیف کی صدارت سنبھالنے کی خواہش ہے، بات بھی زیر غور نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹویٹ لکھا، جانتے ہیں بدنیتی پر مبنی مہم کے پیچھے کون ہے؟ صدر مملکت کے مسلح افواج کی قیادت سے مضبوط اور احترام پر مبنی تعلقات ہیں۔ لیاری بغدادی میں 5 منزلہ عمارت گرنے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس کا سیوک سینٹر میں چھاپا، ڈی جی ایس بی سی اے کی میٹنگ میں شریک 9 افسران زیر حراست، واقعے کا مقدمہ مالک کے خلاف درج، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے متعلقہ ذمہ داران بھی نامزد۔ مونسون کا دھواں دھار اسپیل، لاہور میں مسلسل 8 گھنٹے بارش، اربن فلڈنگ کی صورتحال، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، سب سے زیادہ نشتر ٹاؤن اور لکشمی چوک پر 182 ملی میٹر، پانی والا تالاب میں 175 ملی میٹر ریکارڈ، تاج پورہ، اپر مال، لکشمی چوک، مال روڈ اور جیل روڈ پر بھی بادل جم کر برسے، انتظامیہ کا فوری ایکشن، دھرم پورہ، فیروز پور روڈ، مغل پورہ، بیجنگ اور شادمان انڈر پاسز کلیئر، دیگر اہم شاہراہوں پر بھی پانی کی نکاسی، موسلا دھار بارش کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال، عوام بلا ضرورت سڑکوں پر آنے سے گریز کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اپیل، بہترین کارکردگی پر واسا عملے کو شاباش۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی ابر رحمت جم کر برسا، موسیٰ خیل میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، یوب میں نشیبی علاقے زیر آب، سبی میں بھی جل تھل 1، حیدرآباد، دادو 7، جیکوباد، شہداد کوٹ اور گڑھی خیرو سمیت سندھ کے کئی شہر پانی پانی، گڈو بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 2,53,000 اور اخراج 2,14,000 کیوسک، دریائے سندھ کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، سیلابی صورتحال کا خدشہ، گلیشیئرز پگھلنے کے باعث دریائے چترال بھی بپھر گیا، نشیبی علاقے زیر آب، کئی گھروں میں پانی داخل، فصلوں کو نقصان۔ ماحولیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافہ بڑے چیلنجز، 2047 میں عالمی معیشت کے ہم پلہ ہونا ہے تو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ورلڈ پاپولیشن ڈے سے متعلق تقریب سے خطاب، کہا آبادی کی پلاننگ نہیں تو تمام منصوبے بیکار ہوں گے، صحت و صفائی، خوراک اور صاف پانی کے بھی مسائل ہیں۔ مودی سرکار کا ہاکی پر وار، بھارتی میڈیا پر نفرت کا پرچار، پاکستان ٹیم کے دورے سے پہلے ہی مہم شروع کر دی، دشمنی اور نفرت کا ماحول، پاکستانی پلیئرز کی زندگیوں کے لیے خطرہ۔ ایشیا ہاکی کپ 29 اگست سے 7 ستمبر تک کھیلا جانا ہے، بھارتی حکومت نے پاکستانی ٹیم کو سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دی۔ 10 مئی کی فتح نے پاکستان کو خطے میں بھارت کے ہم پلہ کھڑا کر دیا، دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی چاق و چوبند اور چست قوم ہے، سفارتی شعبے میں بھی ہماری اڑان جاری ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا خطاب، کہا معاشی اور سیکیورٹی صورتحال میں بہت بہتری آ چکی، ہم مثبت سمت میں چل رہے ہیں۔ صدر مملکت کو ہٹانے کی خبریں بے بنیاد، حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ سی ای سی نے کیا تھا، حکومت میں شامل ہوئے تو بھی فیصلہ سی ای سی ہی کرے گی، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے 9 مقدمات میں بری کر دیا۔ گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، فصل کی کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی یقین دہانی، گندم کی ان پٹ لاگت کم کرنے کے لیے ایڈوانس سبسڈی کی تجاویز زیر غور، کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرض دینے پر اتفاق، کسان کارڈ فیز 2 کی پروسیسنگ فیس بھی ختم کر دی گئی۔ بنیر میں حادثہ، کار گہری کھائی میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی، مرنے والوں میں 4 خواتین اور بچہ بھی شامل، ڈی آئی خان کے چشمہ روڈ پر ٹرک اور کار میں تصادم، خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفر آباد یونیورسٹی کا دورہ، کشمیری طلبہ نے روایتی انداز میں خوش آمدید کہا، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، ہر حال میں لے کر رہیں گے، پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان۔
پاکستان اور ترکی کا کثیر الجہتی تعاون کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کا عزم، وزیر اعظم سے ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی بھی شرکت، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط کرنے کا اعادہ، بھارت کے ساتھ تنازع کے دوران پاکستان کی مستقل حمایت پر ترکی سے اظہار تشکر۔ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی اور چین کے اتحاد کی تجویز، کالعدم بی ایل اے کو اسلحہ، پیسہ اور سہولت کاری مشترکہ دشمن ممالک کی طرف سے ملتی ہے۔ سرکوبی کے لیے پاک ایران تعاون جاری ہے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، کہا ایران کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے، فوردو جوہری پلانٹ پر ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگا رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ساتھ دینے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پانی اور صفائی کی دستیابی اور پائیدار نظم و نسق پر اجلاس، پاکستان کا 2026 کی عالمی آبی کانفرنس کے لیے پختہ عزم کا اعادہ، پانی کو ہتھیار بنا کر تفرقہ کا ذریعہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ مستقل مندوب عثمان جدون کی اجلاس سے گفتگو میں کہا سندھ تاز دنیا کا سب سے بڑا جڑا ہوا پاشی نظام ہے جو 22 کروڑ سے زائد افراد کی سلامتی اور توانائی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی بیجنگ میں چینی وزیر سے ملاقات، میڈیا تعاون کو وسعت دینے اور مشترکہ پروڈکشنز پر غور، فیک نیوز کے تدارک، تربیتی پروگرامز اور ثقافتی تبادلوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی وزیر نے کہا پاکستان کو قابل اعتماد شراکت دار سمجھتے ہیں۔ کراچی ڈیفنس میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کیسے ہوئی؟ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کیمیکل ایگزامن کے بعد اصل وجہ سامنے آئے گی۔ لاش مکمل خراب ہونے کے قریب تھی۔ پولیس کے مطابق لگتا ہے خاتون کی موت 6 سے 8 ماہ قبل ہوئی۔ اہل خانہ لاش وصول کرنے پر رضامند، اداکارہ کا فلیٹ ڈی سیل کر دیا گیا۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان جان سے گیا، اورنگی ٹاؤن میں 24 سال کے جبران کو گولیاں مار دیں۔ مقتول والد کے انتقال پر یکم محرم الحرام کو سعودی عرب سے آیا تھا۔ کراچی میں رواں سال بے لگام لٹیرے اب تک 50 افراد کی جانیں لے چکے ہیں۔ مردان کے علاقے کوٹ اسماعیل زئی میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جان سے گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، مزید تحقیقات جاری۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، وسطی غزہ پر حملہ، پناہ گزین کیمپوں پر بھی بارود کی برسات، مزید 74 شہادتیں، مجموعی تعداد 57,700 سے تجاوز کر گئی۔ یمنی حوثیوں کے اسرائیلی علاقوں پر حملے سائرن بج اٹھے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی رابطہ کار فرانسسکا البنیز پر مالی پابندیاں عائد کر دی۔ فرانسسکا البنیز نے عالمی عدالت سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران کا افزودہ یورینیم کہاں رکھا گیا ہے سب جانتا ہوں، امید ہے کہ تہران اپنا جوہری پروگرام آگے نہیں بڑھائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ہمارے حملوں کے بعد ایران خوف زدہ ہے۔ غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی معاہدہ جلد ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا۔ امریکی صدر نے برازیل پر 50% ٹیرف نافذ کرنے کی دھمکی دے دی۔ عراق، سری لنکا، الجزائر اور لیبیا پر 30% ٹیرف کا اعلان۔ برونائی پر 25 اور فلپائن پر بھی 20% ٹیرف لگانے کا اندیا۔ افریقی ملک گیبون کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے نائب وزیر خارجہ کو برطرف کر دیا۔ میخائیل بوگدانوف صدر پیوٹن کے خصوصی مندوب برائے مشرق وسطی اور افریقہ بھی تھے۔ انہیں 2011 میں وزارت خارجہ کا نائب سربراہ اور 2014 میں صدر کا خصوصی مندوب مقرر کیا گیا تھا۔ واشنگٹن میں موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب، ریاست میریلینڈ میں بھی طوفانی بارش پیش گوئی۔ ٹیکساس میں تباہ کن سیلاب ہلاکتوں کی تعداد 120 ہو گئی، 160 افراد تاحال لاپتہ۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفرآباد یونیورسٹی کا دورہ، کشمیری طلباء نے روایتی انداز میں خوش آمدید کہا، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین کہا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہر حال میں لے کر رہیں گے، پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ پنجاب اسمبلی کے 26 معطل ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنسز، اسپیکر اسمبلی نے کارروائی شروع کر دی، ملک محمد احمد خان کا معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ، ریفرنسز پر ذاتی سماعت 11 جولائی کو اسپیکر چیمبر میں ہوگی۔